اسٹوڈنٹس، یہاں پہ اسی شعر میں شعر نمبر 4 میں ہی ایک معجزہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے. اس کی میں آپ کو تھوڑی سی ذرا تفصیل ضرور بتانا چاہوں گی. میرا بہت دل چاہ رہا ہے اور آپ کو بحیثیت مسلمان ان چیزوں کا پتہ بھی ہونا چاہیے. کوہ صفا پر جو اہل مکہ کو آپ نے بلایا اور اسی طرح آپ نے جب تبلیغ اسلام کی، دین اسلام کو پہنچایا، تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ مکہ کے لوگ آپ کے مخالف ہو گئے. لیکن جب آپ نے بلایا اور آپ نے ان کو یہ اکٹھا کر کے کہا نا کہ تم لوگ کیا میرے سے امید رکھتے ہو کہ میں جو بات کہوں گا وہ کیسی ہوگی، تو انہوں نے کہا کہ آپ سچے ہیں، آپ صادق ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، جو آپ کہتے ہیں وہ سچ کہتے ہیں. آپ کی صداقت کی انہوں نے گواہی دی جو آپ کے جانی دشمن تھے. وہ جیسے پھر آپ نے کہا کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے تو تم مان جاؤ گے، انہوں نے کہا ہم مانیں گے، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. تو اسی طرح ابو سفیان جو اسلام کا بڑا بدترین دشمن تھا، اس نے کیسر روم ہرقل کے سامنے ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ قاصد بھیجے مختلف علاقوں میں اسلام کی تبلیغ کے لیے، خطوط بھیجے کہ جو لوگ بھی دین اسلام پر آنا چاہتے ہیں. تو اس وقت جو کیسر روم تھا، ہرقل اس کا نام تھا، اس نے کہا کہ اس علاقے کا کوئی اور بندہ بھی یہاں پہ موجود ہے، ساز و سامان یا تجارت کے حساب سے وہاں پہ ابو سفیان تھا. تو اس وقت وہ کافر ہی تھا، اس نے اسلام قبول نہیں کیا ہوا تھا ابو سفیان نے. لیکن جب کیسر روم نے بلایا اور کہا کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس نے مجھے خط بھیجا ہے کہ میں اسلام قبول کروں، ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، تو ابو سفیان نے اس کیسر روم کے سامنے آپ کی حق، سچائی اور صداقت کا اعتراف کیا. یعنی جو کفار آپ کو دیوانہ، شاعر، مجنون، پتہ نہیں کیا کیا کہتے تھے، لیکن کسی نے بھی آپ کو کاذب نہیں کہا، نعوذ باللہ، سب نے آپ کو صادق کہا. تو یہاں پر جو شق القمر کا واقعہ ہے وہ ایک میں کتاب بریگیڈیئر ریاض حیدر نے ریلیجن فار ایور میں لکھی. واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ سرداران مکہ کو یہودی راہبوں نے اکسایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، کسی آسمانی چیز پر کوئی معجزہ دکھانے کو کہو، اس لیے کہ جادو صرف زمینی چیزوں پر چل سکتا ہے. آپ کہتے ہیں نا کہ وہ جادوگر ہیں، نعوذ باللہ، تو جادو صرف زمینی چیزوں پر چلتا ہے، کوئی آسمانی چیز پر معجزہ ان سے کہو کہ دکھائیں. وہ آئے، انہوں نے رسول اکرم کے پاس آ کر آسمانی معجزہ طلب کیا. آپ نے اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. ایک ٹکڑا صفا کے پہاڑ پر اور دوسرا کیکان پہاڑی پر آ گیا. یعنی تھوڑی دیر بعد یہ دونوں ٹکڑے پھر آپس میں مل گئے اور نظام شمسی بھی توازن سے چلتا رہا. سرداران مکہ پھر بھی ایمان نہ لائے اور آپ کی طاقت کو پھر جادو کہا. سورہ قمر میں اس بات کا ذکر ہے، قرآن پاک میں ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند شق ہو گیا. یعنی آپ نے اپنی انگلی کے اشارے سے جو ہے وہ چاند کو جب 2 ٹکڑے کیا تو اس واقعہ کو دیکھ کر ایک یہودی ایمان لے آیا اور باقی بولے یہ ابن ابی قبصہ نے جادو کیا ہے. یعنی وہ ان کے یہودیوں کا ایک بہت بڑا جادوگر تھا. تو شق القمر کئی ملکوں میں دیکھا گیا. ہندوستان کی ریاست مالابار کے مہاراجہ چکرورتی نے، انہوں نے بھی یہ معجزہ دیکھا. یہ ریاست آج کل کیرالہ کہلاتی ہے. مہاراجہ نے شق القمر کی بابت اپنے وزیروں سے پوچھا تو ایک وزیر نے کہا کہ خزانے کے مقفل کمروں میں، یعنی تالا لگے ہوئے کمروں میں کیا ہوا ہے، صدیوں پرانی صندوقچی، اس پر لکھا ہے کہ اسے نہ کھولو، اسے منگوا کر کھولنے شاید کوئی جواب مل جائے. اب جب وہ صندوقچی کھولی گئی، لائی گئی، اس میں سے مہاراجہ کے جو جد امجد تھے، جو ان کے ابا اجداد تھے، ان کی لکھی ہوئی کتاب ملی. اس میں لکھا تھا کہ آخری اوتار کے زمانے میں چاند 2 ٹکڑے ہوگا. اوتار کہتے ہیں کسی بھی سچے حق کے ولی کو. یہ اس اوتار کا معجزہ ہوگا اور اس کی خلاف ورزی نہ کرنا. یہ پڑھتے ہی مہاراجہ نے تخت اپنے بیٹے کے حوالے کیا اور اس نے مدینہ جا کر اسلام قبول کر لیا. تو یہی مہاراجہ جب واپسی پر ہندوستان آ رہا تھا تو یمن میں فوت ہوا اور اس کا مزار یمن کا ایک شہر ہے سلالہ البلد کے مقام پر، جو عمان کی ریاست میں اب اس وقت علاقہ، تو وہاں پر اس کا مزار ہے. یعنی شق القمر کا واقعہ 1400 سال ہو گئے، عرصہ گزرا، 20ویں صدی آئی، امریکی خلاباز چاند پر گئے، انہوں نے بھی چاند کے درمیان ایک لکیر دیکھی، اس کو 2 حصوں میں بٹا ہوا دیکھا. تو اس کے علاوہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والے بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا. اس نے انٹرنیٹ پر چاند کی فوٹو دیکھی، ایک وہ ڈیوڈ روسا چیئرمین برٹلس پارٹی کا تھا، اس نے دیکھا کہ درمیان میں سیب کی طرح کٹی ہوئی اور اوپر سے نیچے تک سفید پتھروں کی موٹی لکیر سے جڑی ہے. تو جیولوجسٹ کہتے ہیں کہ ایسا بھی ممکن ہو سکتا ہے کبھی چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے ہوں. تو امریکیوں نے رسول پاک کے اس معجزے کو دراڑ عرب کا نام دیا. یعنی بہت سے غیر مسلم جو ہیں وہ بھی اس واقعے کو دیکھنے کے بعد مشرف با اسلام ہوئے، لیکن جنہوں نے مطالبہ کیا تھا، جنہوں نے کہا تھا چاند توڑ کے دکھاؤ، وہ جادو کہنے لگے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے ہوا. سلام اس پر کہ جس نے چاند کو 2 ٹکڑے فرمایا، سلام اس پر کہ جس کے جسم اطہر کا نہ تھا سایہ. تو یہ ایک تلمیحی شعر ہے. اگر میں گرامر کے لحاظ سے
اس کی آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتاؤں، تلمیح جس میں ایک تاریخی کسی مذہبی یا سیاسی واقعے کی طرف اشارہ ہو، میں آپ کو بتا چکی ہوں فرسٹ ایئر میں بھی۔ تو اس تلمیحی شعر سے بھی رسول اکرم کی نبوت کی شعائیں پھوٹ رہی ہیں، اور یہ شعر شعری محاسن کا بھی حسین و جمیل مجموعہ اور مرکہ ہے، اور شاعر کی جذب اور شوق کا عکاس ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلق عظیم کے مالک تھے، لطف عمیم آپ کے پاس تھا، صاحب حق بھی آپ ہیں اور صاحب شق القمر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔